أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل إني أنا لنذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جیسا کہ اب آپ کو معلوم ہے بعض احمدی وکلاء نے اس عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا جسے پاکستان میں شرعی عدالت کے نام سے معروف کیا جاتا ہے. اس کے بعض پہلوؤں پر تو میں نے پہلے روشنی ڈالی تھی کہ قرآن کریم معاملات میں فیصلوں سے متعلق کس عدالت کو شرعی سمجھتا ہے اور کسے غیر شرعی سمجھتا ہے، اور سوائے اس کے کہ عدل کی تعریف شرعی عدالت صادق آتی ہو، قرآن کریم سے اس کے سوا کچھ بھی استنباط نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، نظریات کا تعلق ہے، قرآن کریم
انبیاء کے سوا کسی شرعی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا، اور انبیاء کے بعد پھر خدا کو احکم الحاکمین قرار دے کر اس شرعی عدالت کی سپریم کورٹ قرار دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کریم میں دونوں قسم کے احکامات ملتے ہیں، ایسے احکامات بھی جن کا تعلق بنی نوع انسان کے آپس کے معاملات سے ہے، اور اس میں قرآن کریم بار بار یہی ہدایت فرماتا ہے، اگر تم میری نمائندگی کرتے ہو، اگر تم میرا خوف کرتے ہو تو پھر عدل سے فیصلے کرو، خواہ فیصلہ کرتے وقت ایک فریق ایسا بھی ہو جو تمہارا دشمن ہو، اور خواہ فیصلہ کرتے وقت ایک فریق ایسا بھی ہو جو تمہارا مذہبی دشمن ہو، اور جس نے تمہیں تمہارے اس بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا ہو کہ تم اول البیت میں جا کر خدا کے نام پر حج کرو۔ اس سے زیادہ شدید مذہبی دشمنی کا ایک مسلمان کے لیے کوئی تصور نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم مذہبی دشمنی کی مثال دے کر اس بات کو خوب کھول دیتا ہے کہ ہماری مراد یہ نہیں کہ معمولی دشمنی ہو، بلکہ اتنی شدید نفرت ہو اس قوم کو تم سے کہ تمہیں حج بیت اللہ کی بھی اجازت نہ دے۔ ایسی صورت میں بھی جب تم انصاف کی کرسی پر بیٹھو تو انصاف سے کام لو۔ یہ ہے شرعی عدالت کا جہاں تک معاملات کا تعلق ہے قرآنی نظریہ۔ لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے، اس کے لیے تو کسی حد تک بلکہ مجبوری ہے، انسان سے فیصلے کروانے پڑتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نظریات کا تعلق ہے، نہ قرآن کریم اجازت دیتا ہے، نہ اس کا کوئی تصور پیش کرتا ہے کہ نبی یا خدا کے سوا نظریات کا فیصلہ کسی اور سے کروایا جائے، بلکہ اگر نظریات کے فیصلے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کیا جائے تو اس کے لیے قرآن کریم میں بہت سخت انذار پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی موضوع سے متعلق سورہ نساء میں 61ویں آیت میں قرآن کریم فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کہ کیا تو نے ایسے لوگوں کے متعلق خبر نہیں پائی، ایسے لوگ نہیں دیکھے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں یا گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس چیز پر جو تیری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تجھ سے پہلے اتاری گئی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اس کے باوجود وہ طاغوت یعنی غیر اللہ کی طاقتوں کی طرف فیصلوں کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور واضح طور پر ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انکار کر دیں، ان کے فیصلے کی اہلیت کا ہی انکار کر دیں، ان کے اس دعوے کا ہی انکار کر دیں کہ وہ مذہبی معاملات میں فیصلے کے مجاز ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بہت بری طرح گمراہ کر دے۔ چنانچہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو حکم قرار دیتا ہے، اور قرآن کریم میں بکثرت ایسی آیات پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم بن کر آئے تھے، اور انبیاء کی تاریخ میں ہی ان کا حکم ہونا شامل فرما دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم کی خبر دی اور فرمایا کہ جب اختلافات بڑھ جائیں گے،
اور مسلمانوں کی حالت خراب ہو جائے گی تو اس وقت خدا تعالیٰ نازل فرمائے گا حکمن عدلا، ایسی عدالت کو نازل فرمائے گا جو حکم ہوگی، عدل ہوگی، فیصلے کرے گی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گی، اور وہ عدالت مسیح موعود ہے۔ کسی جگہ بھی اشارتاً یہ بات نہیں فرمائی یا مومنوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ جب تمہارے آپس میں مذہبی عقائد کے اختلافات واقع ہو جائیں تو تم اپنے فیصلے اپنے علماء سے کرواؤ کہ کس کا عقیدہ سچا ہے، بلکہ فرمایا انتظار کرو، ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے دوبارہ عدالت قائم کی جائے گی اور حکم عدل یہ فیصلے کرے گا کہ کس کا عقیدہ سچا تھا، کس کا غلط تھا۔ چنانچہ اس مضمون کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ مسلمانوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور ان اختلافات کے نتیجے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، شدید بے چینی کی کیفیت پیدا ہوگی، بدنظمی پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت سادہ لوگ، عوام الناس، اپنے علماء کے پاس جائیں گے کہ فیصلے کروائیں، لیکن وہاں وہ جو کچھ دیکھیں گے وہ فیصلہ کرنے کے مجاز لوگ نہیں ہوں گے، کچھ اور ان کو نظر آئے گا۔ اور جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلافات کے زمانے کے علماء کے بارے میں استعمال فرمائے ہیں وہ ایسے سخت ہیں کہ وہی الفاظ اگر میرے منہ سے یا کسی اور احمدی کے منہ سے یہ علماء سنیں تو خط و غلط پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے کے حالات کی خبر دی کہ بتایا کہ امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، عقائد میں خصوصاً، اور جب نظریات بڑھ جاتے ہیں تو امتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ نہیں فرمایا کہ علماء کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلے لو، فرمایا وہ جو غلط فہمی سے علماء کے پاس جائیں گے فیصلوں کی خاطر ان کو وہاں کچھ اور ہی نظر آئے گا۔ دوسری جگہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شر من تحت عظیم السماء، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اختلافات کے دور کی بات ہے، اختلافات کے دور کے علماء کی بات ہے، اس لیے اتنی واضح ہدایات کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید انذار موجود ہے، قرآن کریم کھول کھول کر اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے کہ مذہبی عقائد کے معاملے میں کسی بندے کو فیصلے کا اختیار نہیں سوائے اللہ کے نبی کے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا سے علم پا کر فیصلے کرتا ہے، اور اگر اس سے تمہارا اختلاف ہے تو پھر خدا فیصلہ کرے گا، کسی اور کا کام نہیں ہے فیصلے کرے گا۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان کسی دوسرے عالم پاس اپنے مذہبی عقائد لے کر فیصلوں کے لیے جا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ جو ہمارے وکلاء